اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 24 ربیع الاول 1442 ہجری، 11 نومبر 2020 عیسوی، 26 گتے کارتک 2077 بکرمی، بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں جنک پور دھام دھنوشا نیپال سے پیش کیا جاتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائیں گے، پھر ایک نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب، تو لیجئے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں جمیل اختر شفیق صاحب کی آواز میں، جس کا بول ہے: خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو ذرا یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو ذرا یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے کیا فائدہ۔ خواب غفلت سوئے ہوئے مومنوں، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بل بوتے پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رولانے سے کیا فائدہ۔ غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، تھا حکومت کو فرعون کو بھی نشہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم ہر دم وہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، مالداری میں مشہور قارون تھا، مالداری میں مشہور قارون تھا، مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسا تو یہ کہنے لگا، جب زمین میں دھسا تو یہ کہنے لگا، ایسے بے جان خزانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں ہوئے مومنوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ
عبد الرحیم رستم ریاضی صاحب کا، جو مکتب جالیات مزاحمیہ ریاض سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے برکت کی قسمیں جو اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں رکھی ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیں ان سے ان کا خطاب۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن، فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسم بين الناس، رواه مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج پھر میں آپ تمام سامعین و سامعات کے لیے برکت کی قسمیں جو اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں رکھی ہے، اسی موضوع سے متعلق لب کشائی کروں گا باذن اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں جو برکت رکھی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ذاتی برکت، یعنی وہ برکت جو اللہ تعالیٰ نے خاص شخصیات میں رکھی، یہ وہ برکت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کے جسموں کو عطا فرمائی۔ ہر نبی کی امت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم، پسینہ اور بالوں سے تبرک حاصل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو بابرکت بنایا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بابرکت تھا۔ صحابہ کرام ان کے بال وغیرہ سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی جمار کیا، ہدی کا جانور ذبح کیا، اپنے سر کے بال مڈوائے، نائی کی طرف اپنے سر کا دایاں حصہ بڑھایا، اس نے حلق کیا، آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلا کر بال ان کے حوالے فرمایا،
پھر نائی کی طرف اپنے سر کا بایاں حصہ بڑھایا، اس نے حلق کیا، آپ نے وہ بال بھی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو عطا کیا اور ان سے فرمایا کہ ان بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کادوا یقتتلون علی وضوئہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو صحابہ کرام اس پانی کو لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ ذاتی برکت صرف انبیاء اور رسولوں کے ساتھ خاص ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، آج بہت سارے لوگ علماء کرام کے ہاتھ کو چومتے ہیں، ان کے سر کو چومتے ہیں اور اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور پھر دوسرے لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کبھی کبھی جب وضو کرتے ہیں تو ان کی وضو کا پانی بھی لینے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، جبکہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل غلط ہے۔ دوسری قسم مانوی برکت۔ نمبر ایک، مسلمان کی برکت۔ ہر مسلمان مبارک ہے اور یہ برکت اس کے اسلام، پرہیزگاری اور اتباع سنت کے طفیل میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من الشجر لما برکتہ کبرکت المسلم، ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی برکت کی مثال مسلمان کی برکت کی مانند ہے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری نے روایت کیا۔ اس برکت کا تعلق عمل سے ہے۔ مسلمان جتنا ہی کتاب و سنت کا پابند ہوگا اور وہ اتنا ہی بابرکت ہوگا۔ لہذا اہل علم اور تقوی سے تبرک حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علم، پرہیزگاری اور نیک اعمال کو دیکھا جائے اور ان جیسے بننے کی کوشش کی جائے۔ ان کے جسم کو چھو کر یا ان کے تھوک وغیرہ سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے نیک افراد ان میں جو موجود تھے، جیسے حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہم تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بعض مقامات کی برکت جیسے خانہ کعبہ، مسجد اقصی کے اطراف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، سورہ الاسراء آیت نمبر 1، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، لہذا یہ مقامات رہنے اور عبادت کے لیے بابرکت ہیں۔ اسی طرح حجر اسود اس شخص کے لیے بابرکت ہے جو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی اطاعت کے پیش نظر اسے استلام کرے یا چومے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو چومتے وقت فرمایا تھا انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع
ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، رواہ الشیخان۔ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے ہرگز نہ چومتا۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ یہ تھا نمبر 2۔ نمبر 3، بعض اوقات کی برکت، جیسے ماہ رمضان، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، ان دنوں میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان دنوں میں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور حصول ثواب کے لیے جد و جہد کرے گا، اسے وہ عظیم اجر ملے گا جس کا حصول عام دنوں میں ممکن نہیں۔ نمبر 4، بعض درختوں کی برکت، جیسے کھجور کا درخت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من الشجر لما برکتہ کبرکت المسلم، ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی برکت کی مثال مسلمان کی برکت کی مانند ہے۔ صحیح بخاری۔ اس میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کے پھل، ڈالی اور پتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی طرح تبرک کی اقسام بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بغور سماعت کیجئے۔ نمبر 1، اللہ تعالی کے نام سے تبرک حاصل کرنا، اللہ کا نام لے کر اس سے مدد طلب کرنا۔ تو جہاں کہیں بھی بسم اللہ کہنا مشروع ہے، وہاں اس کے ذریعے تبرک حاصل کیا جائے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور وضو کے پانی سے تبرک حاصل کرنا۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کے بالوں سے تبرک حاصل کرتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 3، درخت، پتھر، قبر، دیوار، غار ثور، غار حرا یا چشمہ وغیرہ سے تبرک حاصل کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ ان چیزوں کو چھونے سے یا ان جگہوں کی مٹی لینے سے یا ان جگہوں پر بیٹھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، تو یہ چیزیں نفع اور نقصان پہنچا سکتی ہیں، یا یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سفارش کرے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کا عقیدہ رکھنا شرک اکبر ہے جو انسانوں کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن حدثاء عہد بکفر وللمشرکین سدرة یعکفون عندها وینوتون بها اسلحتهم يقال لها ذات انوات قال فمررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال انکم قوم تجہلون لترکبن سنن من کان قبلکم۔ اس حدیث کو احمد اور ترمذی نے طبرانی الکبیر میں روایت کیا ہے اور اسی کے لفظ میں ہے، اور یہ حدیث صحیح۔
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حنین کی طرف جا رہے تھے، ہم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، راستے میں مشرکین کی ایک بیری تھی، وہ برکت کے لیے اس کے پاس ٹھہرتے اور اپنے ہتھیار بھی اس پر لٹکایا کرتے تھے، اس کا نام ذات الانوات تھا۔ چلتے چلتے ایک بیری کے پاس سے ہمارا گزر ہوا، یہ بیری ایک درخت کا نام ہے جسے ابھی بھی انسان جب مر جاتا ہے تو بیری کے پتے سے اسے غسل دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ان مشرکین کا ذات انوات ہے، آپ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یہی تو گمراہی اور سابقہ قوموں کے راستے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے تو وہی بات کی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اے موسیٰ، جیسے ان بت پرستوں کے معبود ہیں، آپ ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ تم جاہل قوم ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی پہلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے۔ نمبر 4، درخت، پتھر اور قبر وغیرہ سے اس بنیاد پر تبرک حاصل کرنا کہ حصول برکت کا ذریعہ ہیں، ان میں تقرب الہی یا نفع نقصان کا عقیدہ نہ رکھا جائے تو یہ شرک اصغر ہے۔ نمبر 5، یہ کہنا کہ یہ فلاں کی برکت ہے اس بنیاد پر کہ لوگ اس کے علم، تعلیم، دعوت و تبلیغ سے مستفید ہوتے ہیں اور اس کے صدقہ و خیرات سے مسکین، فقیر، یتیم اور محتاجوں کی پرورش ہوتی ہے، تو اس طرح کہنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حصول برکت کے لیے کچھ ایسے کام کریں، یعنی حصول برکت کے لیے کچھ کام ایسا ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر آپ کسی مبارک سرزمین میں مقیم ہیں یا کسی مبارک مقامات کی طرف سفر کرتے ہیں تو اپنے اوقات کو نیک کاموں میں لگا کر وقت سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ مبارک مقامات پر نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ انہی میں سے چند مقامات مبارک ہیں، سماعت کیجئے۔ اگر آپ مکہ میں مقیم ہیں یا حرم مکہ کے لیے سفر کرتے ہیں تو وہاں زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کو بجا لانے کی کوشش کریں، جیسے حج، عمرہ، نفلی نماز، نفلی روزے وغیرہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِن 100,000 صَلَاةٍ فِي مَا سِوَاهُ۔ اس حدیث کو احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ مسجد حرام میں پڑھی جانے والی ایک نماز دیگر مسجدوں کی 1,00,000 نماز سے افضل ہے۔ راجح قول کے مطابق مسجد حرام پورے حرم کو شامل ہے۔ اسی طرح اگر آپ مدینہ میں مقیم ہیں یا مدینہ کی جانب سفر کرتے ہیں تو مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ نفلی نماز اور دیگر عباداتیں کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔
میری اس مسجد میں ادا کی جانے والی ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نماز سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ اسی طرح اگر آپ کو مبارک زمانہ نصیب ہو جائے جیسے ماہ رمضان اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، تو ان اوقات کو نیک کاموں میں لگائیے اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ اس حدیث کو ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ محبوب ہو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں جہاد بھی اس سے افضل نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد بھی افضل نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے اور کوئی چیز واپس نہ آئے، یعنی جان و مال دونوں قربان کر دے۔ اسی طرح جمعہ کے دن دعا کی مقبولیت کا جو وقت ہے اس سے فائدہ اٹھائیے۔ امام کے منبر پر چڑھتے وقت یا عصر کے بعد اس کی مدت مختصر سی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے۔ اسی طرح رات کے آخری تہائی حصہ سے فائدہ اٹھائیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے حل من سائل یعطا حل من داع یستجاب له حل من مستغفر یغفر له حتی ینفجر الصبح۔ ہے کوئی مانگنے والا جس کی مانگ پوری کی جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا جسے معاف کر دیا جائے، یہاں تک کہ سویرا ہو جاتا ہے۔ دوستو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ رات کی تہائی حصے میں ہم سبوں کو بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نفلی نماز پڑھنی چاہیے اور اللہ سے اپنی گناہوں کی بخشش کروانی چاہیے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ہر وقت اور ہر جگہ گناہ سے بچنا آپ کے لیے ضروری ہے، مگر مبارک وقت اور مبارک جگہ پر گناہ کے ارتکاب سے بہت دور رہیے، بہت ہی دور رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان میں گناہ بڑھ جاتا ہے، جیسے مسجد حرام اور مسجد نبوی، ماہ رمضان اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اور دیگر مبارک جگہ اور اوقات میں۔ میرے اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ کے نام سے تبرک حاصل کرنے کے لیے ہر اس کام کے وقت بسم اللہ کہیے جہاں کہنا واجب یا مستحب ہے، جیسے کھانا کھانے کے وقت بسم اللہ کہنا، پانی پیتے وقت بسم اللہ کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابی سلمہ سے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے بسم اللہ کہو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے نزدیک سے کھاؤ۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برکات کے حصول کی رہنمائی فرمائی ہے انہیں حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، جیسے مشروع طریقے سے مال حاصل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ دیا ہے اس پر قناعت کیجیے، مال میں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اسے ادا کیجیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی مزید برکت عطا فرمائے۔ حضرت حکیم بن حزام کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان هذا المال خضر حلو فمن اخذه بسخاوة نفس
بورک لہ فیہ ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ وکان کالذی یأکل ولا یشبع والید العلیا خیر من الید السفلی. بے شک یہ مال سرسبز اور مزیدار ہے، جو اسے نفس کی سخاوت کے ساتھ اپنائے گا اس کے مال میں مزید برکت عطا کی جائے گی، اور جو اسے لالچ اور طمع کے ساتھ حاصل کرے گا اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی. وہ اس شخص کی مانند ہو جائے گا جو کھاتا ہے تو مگر آسودہ نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والا ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے. صحیح بخاری اور مسلم. اسی طرح اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کھائیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلوا جمیعا ولا تفرقوا فإن البرکۃ مع الجماع. اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے. ایک ساتھ مل بیٹھ کر کھانا کھاؤ، الگ الگ نہ بکھر جاؤ، بے شک برکت جماعت کے ساتھ ہے. میرے اسلامی بھائیوں، یہ دیکھا جاتا ہے ماحول اور معاشرے میں کہ گھر میں مرد لوگ کھاتے ہیں اور عورتیں وہاں بیٹھ کر کے دیکھتی ہیں. شوہر کھا رہے ہیں اور بیوی دیکھ رہی ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سب جہالت ہے. بلکہ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ شوہر، بیوی، بچے، بچیاں، گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کو مل بیٹھ کر کے کھانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی جماعت میں برکت رکھے. میرے اسلامی بھائیوں، پلیٹ کے ایک کنارے سے لقمہ اٹھائیے، بیچ سے نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلوا فی القصعۃ من جوانبها ولا تأکلوا من وسطها فإن البرکۃ تنزل فی وسطها. پلیٹ کے کنارے سے کھاؤ، درمیان سے مت کھاؤ، اس لیے کہ برکت اس کے بیچ میں نازل ہوتی ہے. اور یہ اس حدیث کو احمد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلوا من حوالیہا ودعوا ذروتہا یبارک فیہا. اس حدیث کو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. کہا کہ پلیٹ کے کنارے سے کھاؤ، بیچ والے حصے کو چھوڑ دو، اس میں برکت نازل ہوگی. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آب زمزم پیجئے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انہا لمبارکۃ ہی طعام طعم وشفاء سقم. اس حدیث کو بزار نے روایت کیا ہے. آب زمزم بابرکت ہے، یہ ایک خوش ذائقہ کھانا بھی ہے اور مرض کا علاج بھی ہے. یہ پانی زمزم کا جو پانی ہے اسے غذا کے طور پر بھی پیا جاتا ہے اور یہ بیماریوں کے لیے دوا بھی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح کھانے کی چیزوں کو تولنا اور وزن کرنا مسنون امر ہے. حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیلو طعامکم یبارک لکم. اپنے کھانے کو تولو، تمہیں برکت دی جائے گی. صحیح بخاری مسلم. اے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اپنے بھائی، اپنے نفس اور مال میں سے جب بھی کوئی چیز بھانے لگے تو برکت کی دعا کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا رأى احدكم من اخيه او من نفسه او من ماله ما يعجبه فليبرك فإن العين حق. اس حدیث کو احمد نے سہل بن حنیف کی حدیث سے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے. جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی، اپنے نفس اور مال میں سے جب کوئی چیز دیکھے جو اسے بھا جائے تو چاہیے کہ برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر
ثابت اور حق ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ نظر لگ جاتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، اس لیے جب اچھی چیزیں دیکھیں تو ان کی برکت کے لیے دعا کیجیے۔ جب کوئی کام کرنا چاہیں تو صبح سویرے کا وقت اختیار کریں، کیونکہ وہ بابرکت وقت ہے۔ حضرت صخر الغامدی رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ اس حدیث کو احمد اور اہل سنن نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اے اللہ میری امت کے سویرے میں برکت عطا فرما۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ کوئی کام کرنا چاہیں تو صبح کا وقت اختیار کیجئے، صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی۔ اسی طرح اپنے رزق کی برکت کے لیے دعا کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گھر میں وسعت عطا کر اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اسی طرح جب پہلا پھل نظر آئے تو برکت کی دعا کیجئے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی باول التمر فیقول اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا الی آخر الحدیث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نیا پھل لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے شہر، ہمارے پھل اور ہمارے مد یعنی پیمائش میں برکت عطا فرما۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ میرے اسلامی بھائی، اسی طرح جب ہم اور آپ کھانا کھانے اور دودھ پینے کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پڑھیں، من اطعمہ اللہ الطعام فلیقل اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ ومن سقاہ اللہ لبنا فلیقل اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء یجزئ مکان الطعام والشراب غیر اللبن۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کھانا کھلائے اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور اس سے بھی اچھا کھانا کھلا، اور جسے اللہ تعالیٰ دودھ پلائے وہ یہ دعا پڑھے، اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں مزید دودھ پلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دودھ کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کھانے اور پینے دونوں کا کام کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دودھ بھی بہت ہی بہترین غذا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کھانا کھانے کے بعد حضرت ابو اسامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وارد یہ دعا پڑھیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع مائدته قال الحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفین ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے، پاکیزہ اور بابرکت شکر، ایسا شکر نہیں جو ایک بار ہو کر رہ جائے پھر اس کی ضرورت نہ رہے۔ صحیح بخاری۔ میرے اسلامی بھائیوں، سورہ بقرہ پڑھنا بھی مسنون کام ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرؤوا سورۃ البقرہ، اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا تستطيعها البطلہ۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت و ندامت ہے، اس کے ہوتے ہوئے جادوگروں کا داؤ نہیں چلتا۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائی، اس مبارک قرآن کا اہتمام کیجئے،
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، سورہ الانعام آیت نمبر 155۔ اور یہ کتاب جس کو ہم نے بھیجا ہے بڑی خیر و برکت والی ہے، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس میں تفقہ اور اس قرآن میں تفقہ حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ جو بھی اس کے مطابق عمل کرے گا وہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہدایت یافتہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ الاسراء آیت نمبر 9، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے۔ آخری وقت تک قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رہیے، آپ کہیں بھی رہیں مبارک بنے رہنے کی کوشش کریں، اللہ کے ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل کا ورد کرتے رہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہیں، راستہ گھر مجلس مسجد اور مدرسہ ہر جگہ دعوت کا کام جاری رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو مبارک بنائے اور آپ کے اہل و عیال اور مال و دولت میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، سورہ غافر آیت نمبر 7، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اگر کوئی شادی کرے تو اسے برکت کی دعا کریں، برکت کی دعا دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کان اذا رفع الانسان اذا تزوج قال بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اس حدیث کو احمد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ جب شادی کرنے والا شخص کو دیکھے تو یہ دعا جب شادی کرنے والے شخص کو دیکھتے تو یہ دعا فرماتے اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے اور تم دونوں کو خیر و خوبی کے ساتھ رکھے۔ اب میں اپنی باتوں کو انہی چند کلمات کے تحت ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ